اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 73 سے لے کے 77 تک 5 آیت ہے۔ آیت نمبر 73 وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ تو اب اس آیت میں ہے وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، کہ اگر ان کا یعنی اگر وہ چاہیں تو وہ تمہارے لیے چاہے نہیں، ایکچولی وہ ہے کہ جو مطلب ان کا چاہنا کیا ہے، ان کا پرپز وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، کہ آپ کو فتنہ میں ڈالے، ٹیمپٹ کرے آپ کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو وہ لوگ فتنے میں ڈالے، تاکہ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وہ چیز سے جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، یعنی کہ قرآن کی بات دیکھو کتنی آئی ہے بنی اسرائیل میں، یہاں پر بھی قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں، ان کا پرپز، ان کا مین مقصد یہی ہے کہ وہ آپ کو فتنے میں ڈالیں، تاکہ جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں اس سے، یعنی کہ وہ جو وحی جو یعنی یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے اس کے لیے وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ٹیمپٹ کرو، فتنے میں ڈالو۔ اوحینا الیک لتفتری علینا غیرہ، لتفتری، تاکہ وہ جیسے کہ کچھ افطرا یعنی جھوٹ جیسے کچھ گڑھے، علینا غیرہ، کہ ہماری طرف یعنی کہ ہماری جانب، کہ وہ کوئی نہ کوئی جھوٹ کچھ گھڑے جو کہ مطلب کچھ الگ ہی بات ہے، یعنی کوئی اور ہی چیز ہے، غیرہ۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور پھر وہ آپ کو اپنا ضرور لے لیں گے، بنا لیں گے اپنا۔ خلیلہ کا مطلب ہے بہت ہی گاڑھا فرینڈ، انٹیمیٹ فرینڈ، تو وہ تو آپ کو پھر بنا لیں گے اپنا بہت اچھا فرینڈ۔ یعنی ان کا مقصد جو ہے وہ تو یہی ہے نا کہ ان کو فتنے میں ڈالے، ان کو ہٹا دے اس چیز سے، قرآن سے، کیونکہ ان کے لیے جو قرآن ہے وہ ان کو بہت بھاری اور گراں گزر رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو ان کا کہنا ہے کہ یہ قرآن بہت ریجڈ ہے، بہت ہی ان کمپرومائزنگ ہے، اسی لیے اس کے اندر تھوڑا بہت کچھ مطلب ہمارے ساتھ وہ کر دو کہ کچھ اندر تھوڑا بہت تبدیلی لا دو، وہی جیسے کہ جو یہودیوں کا تھا، بنی اسرائیل کی قوم کا جو تھا، کہ وہ لوگوں نے جیسے کیسے اندر چینجز لائے نا تورات میں۔ And their purpose was to tempt you away from that which we have revealed unto you, to substitute in our name something quite different. In that case, behold, they would certainly have made you their friend. سوچو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تاکید کر رہا ہے۔ اس کی نوٹ ہے 2269، It happens with men، انسانوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، men of اللہ، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، جو بھی نبی رسول، تو اس طرح سے جو بھی ہیں ان لوگوں کے لیے ایسا ہے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے، and it happened with the holy prophet، اور پھر یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا، that they are tempted by the world with many things which appeal to the world generally، یعنی دنیا والوں کو جو چیز بہت اپیل کرتی ہے وہ لوگ چاہ رہے تھے یہی چیز جو ہے ہم اسی چیز کے اندر ان کو فتنے میں ڈالے، ٹیمپٹ کریں۔ if they would make some small concession in their favor، یعنی ان کو چاہیے تھا کہ ہمارے فیور کے اندر، ہمارے فیور میں کچھ تھوڑا سا تو کچھ اندر ہمارے لیے کرو کنسیشن۔
کچھ تو ہمارا مطلب کچھ تو مانو, کچھ تو اندر تبدیلی کرو. قرآن میں زیر اور زبر کی بھی تبدیلی الاؤڈ نہیں ہے, تو پھر کچھ تو کیسے کریں گے؟ دا اسمال کنسیشن may hold the key of the position. ایک چھوٹا سا کنسیشن اگر کر دیے کہ یہاں تھوڑا چینج کر دو, یہاں تھوڑا, تو کیا ہوگا؟ اینڈ نیوٹرلائز دا ہول ٹیچنگ سیٹ بائی اللہ, یعنی اللہ نے جو چیز کو بھیجا ہے قرآن کو ہمارے لیے, اس کے اندر تمام لیسنز ہیں, اس میں ہمارے لیے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, تو اس کو سب کو یعنی کہ نیوٹرلائز کر دو بے اثر. استغفر اللہ. If the Prophet had accepted wealth and position among the Quraysh, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا ہوتا جو دولت وہ لوگ آفر کر رہے تھے, کیونکہ وہ تو بادشاہ بھی بنانے مانگ رہے تھے نا, کہ بھئی ہم تم آپ کو بادشاہ بنائیں گے, آپ جس لڑکی کو پسند کرتے وہ ہم آپ کے مطلب اس کے آپ کے پاس لا دیں گے اس کو, اور پھر یعنی شادی کر دیں گے, نکاح کر دیں گے, جو بھی ہے مطلب جو لڑکی آپ کو پسند ہے, اور جو ہائی پوزیشن چاہیے وہ ہم دیں گے قریش کے اندر. قریش کے اندر آپ کو بہت بلند ترین مطلب پوزیشن ملے گی. اینڈ اونلی ریسپیکٹڈ دیئر آئیڈلس, اور ان کو چاہیے کہ ان کے جو بھی بت ہیں اس کا صرف ریسپیکٹ ہی کر لو. تو ایسا تھوڑی چلے گا کہ ان کا ریسپیکٹ ہی کر لو, تو پھر دا قریش وڈ ہیو ٹیکن ہم انٹو دیئر انر سرکل. پھر تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہوتا. اور ڈس آنےسٹ لائر لائک مسیلمہ, جو مسیلمہ دا کذاب, وہ ایک جھوٹا جو اپنے آپ کو مطلب بتا رہا تھا کہ وہ نبی ہے کہ رسول ہے, استغفر اللہ, تو وہ جھوٹا مکار, اینڈ ہیو جمپڈ ایٹ دا اپارچونٹی. اس کو اگر ایسا کوئی اپارچونٹی, ایسا کوئی موقع ملا ہوتا, قریش نے ایسا آفر کیا ہوتا, اس پہ خود ہی مار کے آیا ہوتا. اینڈ بین ہیلڈ ایز اے فرینڈ اینڈ ایسوسیٹ, اور بن جاتا ان کا ساتھی, بہت ہی قریبی ایک دم دوست, اینڈ میڈ مچ آف, اور پھر اور بھی بہت کچھ کرتا. بٹ پروفیٹس آف اللہ آر میڈ آف اسٹرنر اسٹف. مگر اللہ کے جو رسول ہیں ان کو بڑا مضبوط بنایا اللہ نے. ان کے اندر جو ریزسٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہے, فرم ہے وہ لوگ, ثابت قدم والے. دے آر گیون اسپیشل اسٹرینتھ, ان کو ایک خاص قوت دی جاتی ہے, طاقت, ٹو ریزسٹ آل پلاؤزیبل ڈسیپشن. تمام ایسے جو بھی ہے دھوکے یا اس طرح کے جو بھی مطلب جو ہے کہ جس کے جو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, پلاؤزیبل ڈسیپشن, اس سے ان کو اتنی قوت دی جاتی ہے کہ وہ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں, اس کے اندر آ نہیں جاتے ہیں. کہ بڑا کوئی رتبہ ملا تو نہیں, وہ کبھی نہیں آئیں گے. آیت نمبر 74, وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اب اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, وَلَوْلَا, اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان ثَبَّتْنَاكَ, کہ ہم آپ کو جمع نہ دیتے, بہت ہی اسٹرینتھ اور قوت نہ دیتے اگر ہم, لقد کتا ترکنو, تو آپ تو کچھ تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے. لقد کتا ترکنو الیہم شیئا قلیلا, تھوڑا سا ہی صحیح, تھوڑا سا, شیئن قلیلا, ایک تھوڑا سا ہی صحیح, لیکن آپ ان کی طرف جھک جاتے, مائل ہو جاتے. تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو تھامے رکھا تھا, اور یہ بات رائٹ بھی ہے. اینڈ ہیڈ وی ناٹ گیون دی اسٹرینتھ یو وڈ نیئرلی ہیو انکلائنڈ ٹو دیم اے لٹل. اے لٹل کا مطلب بھی بہت ہوتا ہے, کیونکہ تھوڑا سا بھی ہٹ گئے قرآن سے, یا جو بھی اس کے اندر انہوں نے جو بھی تھوڑا سا کہا, یہ بتوں کو کچھ نہیں, خالی آپ تھوڑا سا بس ان کو عزت ہی دے دو, چلو تو ختم ہوگی نا بات. تو اس کی نوٹ ہے 2270. From a purely human point of view, it may seem policy to make a small concession
to man's weakness in order to fulfill a divine mission. یعنی یہاں پر کہ یہ بالکل جیسے کہ انسانوں کا یہ نظریہ ہے کہ ان کو یعنی تھوڑا سا کچھ تھوڑا سا ہی کر لو کنسیشن بھائی، تھوڑا سا تو مان لو ہمارے بتوں کو، یا تھوڑا قرآن میں تبدیلی تھوڑی سی لا دو، وہ بہت ریجڈ ہے، بہت سخت ہے بھائی، بہت ہی ان کمپرومائزنگ ہے، ہم نہیں برداشت کر سکتے، پلیز اس کو تھوڑا سا چینج کر دو. ٹو مینز ویکنیس ان آرڈر ٹو فلفل اے ڈیوائن مشن، یعنی جو اللہ کا جو اتنا بڑا کام ہے اس کو کرنے کے لیے. تو یہ انسانوں کی جو کمزوریاں ہیں یعنی ان کی یہ بات مانو. بٹ دا ڈیوائن میسنجر از گیون اسپیشل اسٹرینتھ ٹو ریزسٹ سچ ٹیمپٹیشن. تو ایسی باتوں میں ان کی کہیں آ نہ جائے رسول اللہ کے، تو ان کو ایک خاص قوت دی جاتی ہے تاکہ وہ اس طرح کی جو بھی باتیں وہ لوگ کرے للچائیں تو اس کے خلاف ایک دم ریزسٹ کرے، مضبوطی کے ساتھ فرملی جمے رہیں، ذرا سا بھی نہ جھکے، یعنی ذرا سا بھی نہ جھکے. آیت نمبر 75. اذل لازقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. اب یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تمام بات چیت ہو رہی ہے، لیکن قرآن کے اندر جو بھی لکھا ہوا ہے ہم اسی کو اس کا ترجمہ مانی ہم لوگ کر کے پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ بات کو سمجھنا ہم کو بہت ضروری ہے کہ یہ تمام باتیں، یہ دھمکیاں، یہ سب کچھ جو کہا جا رہا ہے، اللہ جو بول رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بولا جا رہا ہے، بلکہ ان کے بعد تمام امت جو رہتی دنیا تک آئے گی ان سب کو بولا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ذرا بھی نہیں جھکے، لیکن ان کے ذریعے سے تمام امت کو بولا جا رہا ہے. اس لیے یہ مت سمجھو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ اب یہ جو آیت آ رہی ہے اس میں اور بھی بڑی بات ہے. اذل لازقناک، کہ اگر ہم مزہ چکھائیں گے آپ کو، ضعف الحیاتی، ڈبل مزہ چکھائیں گے اس دنیا کی زندگی کے اندر عذاب کا، وضعف المماتی، اور پھر موت کا جو ہے وہ ہم ڈبل آپ کو آخرت کا عذاب چکھائیں گے. ثم لا تجدوا لک علینا نصیرا، اور ہمارے خلاف آپ کو کوئی بھی مددگار نہیں ملے گا. کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنی بڑی بات ہے جو کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے. لیکن نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ ان کی تمام امت جو آنے والی ہے رہتی دنیا تک، ان سب کو بولا جا رہا ہے، کیونکہ وہ انسان ہے جو یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو تھوڑا سا دوسرے کے دھرم کا بھی سن لو، ارے وہ دوسرے کا جو ہے اس کی ہی بات سن لو، اور کبھی مطلب کوئی ان کے اندر کچھ بھی ایسی بات ہے کہ ان کو لگتا ہے کوئی اچھی بات ہے تو سوچتے چلو یہ بھی اب ہم کو سننا چاہیے. ارے بھائی دیکھو اس میں بڑی اچھی بات ہے بھائی، ہاں ہے تو کوئی اور فیت، دوسرا فیت ہے وہ، لیکن پھر بھی اس کے اندر کوئی ہوئے گا تو بولیں گے چلو یہ تھوڑا سا اچھا ہے نا، یہ ان کا بھی سن لیں گے نا تو یہ اپنا بھی سنیں گے. پھر منع کیا گیا اس سے، نہ تو ان کی چیزیں فالو کرو، نہ ان کی طرح بنو، نہ یہودیوں کی طرح، نہ کرسچنوں کی طرح، نہ ہندوؤں کی طرح، کسی کی بھی طرح تم کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے. کس کو خوش کرنے جا رہے ہو؟ یہ دوسری قوموں کو. اللہ کو خوش کرو نا، اللہ کو خوش کرنے کی ضرورت ہے. بہت کچھ کرنے لگتے ہیں مسلمان بھی، اور ایسی ایسی جگہیں جو ہے حیدرآباد اور مدراس اور یہ سب بنگلور، وہاں تو وہ پیر چھوتے ہیں، پھر سب منگل سوتر بھی پہنتے ہیں، اور وہ جتنی بھی چیزیں ہیں کچھ ہندوانہ رسمیں وہ کرتے ہیں. اور ایسے بھی مسلمان آل اوور دا ورلڈ بھی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں غلط کر ہی رہے ہوتے ہیں. تو ذرا ٹیمپٹ ہو کے، وہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ایکچولی اپنے آپ کو بچا کے رکھو، کسی کو بھی خوش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
اذا لازقناک، کہ چکھائیں گے ہم پھر مزہ آپ کو سزا کا، عذاب کا، ضعف ڈبل، الحیاتی اس دنیا کی زندگی میں، اور ضعف المماتی اور موت کے وقت بھی یا آخرت میں، ثم لا تجدوا لک علینا نصیرا، اور پھر اس کا ہمارے بعد یعنی ہمارے خلاف کوئی بھی آپ کو مددگار نہیں ملے گا. In that case we should have made thee taste double portion of punishment in this life and an equal portion in death, and moreover you would have found none to help you against us. اللہ کے خلاف کون ہے جو مدد کر سکے؟ اس کی دو نوٹس ہے 2271 and 72. تو 2271 in such a thing was possible for a true messenger of Allah. یعنی اللہ کے جو سچے مطلب رسول ہیں کہ کہیں ان کے لیے کبھی اس طرح کا کوئی چیز ہو بھی سکتی تھی، یعنی a compromise with evil، کہ جو ایول ہے، جو شیطانی ہے، دین مذاہب، ان کے ساتھ تھوڑا سا کمپرومائز، اینڈ a dereliction of his mission، اور پھر یہ کہ اپنا جو مشن ہے کہیں اس سے دست برداری یا کہیں غفلت نہ برت لے. He would be no exception to the law of personal responsibility. اور پھر یعنی کہ یہ جو اپنی خود کی جو ذمہ داری ہے، اس کا جو قانون ہے، تو اس کے اندر وہ کوئی ایکسیپشن پھر نہیں ہوتے. Indeed, as the power and responsibility were greater، یعنی وہ جو قوتیں ہیں اور جو ذمہ داری ہے وہ بہت بڑی ہے، اس لیے کہ وہ بہت بڑی ہے، the punishment would have been greater too. تو عذاب جو ہے اگر اس میں تھوڑی سی غلطی بھی ہوئی تو اس کا عذاب بھی تو بہت بڑا ہوگا نا. بہت بڑی ذمہ داری ہے نا قرآن کا پہنچانا. If it would have been double، وہ ڈبل ہوگا. An exposure in this life، یعنی اس دنیا کی زندگی میں بھی، and the usual punishment in or after death for a desertion of truth، کیونکہ حق بات کو چھوڑنے کا تھوڑا سا بھی حق بات کو چھوڑا ہے اگر، تو اس کی سزا بہت ہوگی، چاہے موت کے وقت یا موت کے بعد، اور یا اس دنیا کی زندگی میں. تو سوچ لو اس قرآن کے اندر کسی نے کبھی بھی کوئی بھی تبدیلی لانے کی کوشش کی یا کوئی آیت کو بدل کر بتانے کی کوشش کی، مذاق میں بھی مت کرو یہ چیز کبھی. اللہ کے کلام کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں. 2272 note the motive held out by the world for a compromise with truth. یعنی یہاں پر جو موٹیو ارادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے اس کا چاہیے کہ ان کو تھوڑا سا ایک ہمارے ساتھ بھی تھوڑا سا مطلب ایک کر لو کمپرومائز، تھوڑا سا تم جھکو، تھوڑا سا ہم جھکتے ہیں، تو حق بات کے ساتھ نہیں ہو سکتا. with truth is itself fallacious، یعنی کہ بہت بڑی ڈسپشن، گمراہی، بہت بڑی گمراہی ہوگی. The motive is that the compromise may bring influence, position and opportunity. تو جو ان کا ارادہ ہے کہ تھوڑا سا کمپرومائز کر لو نا، تو وہ ہو سکتا ہے کہ بہت ہی تمہاری وہ چیز اثردار ہو اور تم کو پوزیشن بھی دے، بڑے موقع بھی ملے. if not wealth، اگر ویلتھ دولت مال و دولت نہ بھی ملے تو یہ سب ملے گا، and other good things of life، اور زندگی کے اندر جو اچھی اچھی چیزیں ہیں وہ مل جائیں گی. but these themselves if attained would be of no use. لیکن اگر اس چیز کو حاصل کیا ایسے تو یہ کسی کام کی نہیں. of no use or help if pitted against the command of Allah، کیونکہ اللہ کے حکم کے آگے تم نے ہر چیز کو مطلب کر دیا، یعنی کہ جیسے بولتے نا ایک ہالو، یا اس کے اندر اس کو کھردرا کر دیا ہے. تو اب تو اللہ کے حکم کے آگے
تو وہ کیسے چلے گا؟ تھوڑے سے بھی کھڈے ہو جائیں گے تو کیسے چلے گا؟ بالکل نہیں. بالکل اسموتھلی یہ اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچنا بھی ہے اور لوگوں کو بھی اس کو صحیح طریقے سے سمجھنا بھی ہے. اور یہ نہیں کہ کسی کے بھی کہنے پہ کچھ بھی اندر تبدیلی لے کر آؤ یا آیتوں کو خود ہی بدل دو اور بولو کہ ہاں نہیں اس میں اللہ کا یہ مطلب ہوئے گا. اپنی تھوڑی سی مطلب اپنی کوئی مرضی چلانی ہے تو بندے ایسا کرتے ہیں نا، تو نہیں کرنا چاہیے. بہت بڑا اس کا عذاب اور گناہ بہت بڑا ہوگا. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. اور ان کا مقصد یہ ہے وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ کہ آپ کو مطلب ڈرا کے دھمکا کے، یعنی کہ یہ جو ورڈ ہے پھر سے جو آیا ہے فَزَّ لَيَسْتَفِزُّونَكَ، تو وہ وہی ہے کہ جیسے کہ بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور کھڑا ہونے جاتا ہے تو لرزتا ہے نا، ایسے ہی لرزانے کا ان کا مقصد ہے، آپ کو ڈرا دھمکا کے من الارض زمین پر، یعنی کہ وہ جو لینڈ پہ جہاں ہے مکہ میں، لے یخرجوک منہا تاکہ نکالے آپ کو وہاں سے، آپ کو وہاں سے نکال دیں. تو یعنی اب یہ مکے کا بالکل لاسٹ آخری دور ہے کیونکہ اس کے بعد ہجرت ہی ہونے والی ہے. وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ، اور پھر یقین کرو کہ جب یہ آپ کو نکالنے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہاں سے، تو یہ بھی رہ نہیں پائیں گے یہاں خلاف کا آپ کے جانے کے بعد، الا قلیلا سوائے تھوڑے سے وقفے کے لیے. اب سوچو یہ بات، وہ تھوڑا سا ہی ٹائم تھا نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے اور دوسرے سال میں جنگ بدر ہوئی. تو اب ان کو جو مکے میں رہنے ملا کتنا، 2 سال اور 2-2.5 سال. تو اب سوچو کتنے بڑے بڑے 70 جو سردار تھے، ابو جہل بھی تھا اس میں، وہ سب کے سب قتل ہوئے جنگ بدر میں. تو پھر وہ کون سا رہ سکے اس زمین پہ مکہ کی؟ نہیں رہ سکے نا. اسی لیے اللہ نے جو اپنے کلام میں کہا ہے وہ بات دیکھ لو یہاں سچی ہے. اس لیے کہ اللہ نے جب یہ کہا نا کہ آپ کو وہ لوگ دھمکا کے نکالنا چاہ رہے ہیں، آپ کے قدموں کو لڑکھڑانا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ کو ڈرائیں دھمکائیں کسی طرح سے، لیکن آپ کو یہاں سے یا تو نکال دیں، لیکن آپ کو نکالنے کے بعد آپ کے پیچھے یہ بھی یہاں پر کچھ رہ نہیں سکیں گے. بہت ہی تھوڑا، وہ بہت ہی تھوڑا ہی ہو گیا. اور پھر 8 سال، تو 8 سال میں تو فتح مکہ ہی ہو گیا. تو اب 8 سال کون سا بڑا ٹائم ہے، لیکن 2 سال میں تو سارے بڑے بڑے سردار ہی چلے گئے نا. 70 سردار جو ہے وہ قتل ہوئے اور بھی بہت سارے لوگ. Their purpose was to scare you off the land in order to expel you, but in that case they would not have stayed therein after you, except for a little while. اس کی نوٹ ہے 2273. As happened in the case of the holy prophet, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں یہ چیز ہوئی. The enemies tried to frighten the prophet of Allah, یعنی اللہ کے رسول کو وہ ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے away from their midst، کہ تاکہ وہ ہمارے بیچ سے نکل ہی جائیں. So that once away، ایک بار وہ نکل گئے، they could expel him and keep him out. تو وہ ان کو ہمیشہ کے لیے بولتے ہیں نکال باہر کریں گے، یعنی ملک سے، یعنی وہ جو ملک یعنی مطلب وہ شہر سے، اور ان کو باہر ہی باہر رکھیں گے، مکہ میں آنے ہی نہیں دیں گے. But they are counting without the plan of Allah، یعنی اب ان لوگ جو سوچ رہے ہیں اللہ کے پلان کا ان کو معلوم کدھر ہے کہ کیا ہونے والا ہے ابھی. If they persecute the righteous, they dig their own graves. تو جب کوئی بھی نیکوکاروں کے اوپر ظلم ڈھائے گا تو وہ تو خود ہی اپنی قبر کھود رہا ہے. آیت نمبر 77. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. سنت یعنی کہ the way of مطلب جو بھی طریقہ ہے اللہ کا، جو طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں جو وہ ان کا طریقہ ہے. تو سنت من قد ارسلنا
قبل کا، تو ہم نے پہلے بھی جو بھی ہمارا طریقہ تھا وہ ایسا ہی تھا، من رسولنا، ہمارے رسولوں کے ساتھ، ولا تجدو، یعنی کہ مطلب نہیں پاؤ گے آپ لسنتنا، کہ اور مطلب ہمارے طریقے کے اندر کوئی تبدیلی، تحویلا کا مطلب ہے کوئی تبدیلی، کوئی چینج. ہمارا طریقہ ایسا پہلے کے رسولوں کے ساتھ بھی تھا اور اب آپ کے ساتھ بھی ہے. تو ہمارے طریقہ جو ہے، سنت ہماری جو ہے، اس میں آپ کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. پہلے بھی سیم تھی، آج بھی سیم ہے، وہی ہے. چاہے وہ آدم علیہ السلام کا ٹائم تھا، نوح علیہ السلام کا ٹائم تھا، پہلے رسول نوح علیہ السلام، تب سے لے کے جتنے بھی رسول نبی آئے، اور پھر لاسٹ جو آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں پر بھی اللہ کا کوئی طریقہ بدلا نہیں. This was our way with the messengers we sent before you. You will find no change in our ways. اس کی نوٹ ہے 2274. This was no new thing in history. اب یہ کوئی ہسٹری کی، تاریخ کی کوئی نئی چیز نہیں ہے. اللہ پروٹیکٹس ہز اون. اللہ نے ہمیشہ اپنے رسولوں کی برابر حفاظت کی ہے. And the ungodly cannot long enjoy the fruits of their unrighteousness, even if their punishment be delayed a little while. اگر کوئی بھی مطلب جو کافر ہے یا جو بھی مطلب بت پرست لوگ ہیں، تو وہ لوگ انگاڈلی جو لوگ ہیں، چاہے وہ تھوڑا سا انجوائے کر لے گا، دیکھا ہم کیسے جیت گئے، یہ دیکھو ہماری یہ جیت کا پھل ہے، اور جیت کے بہت مزے ہو رہے ہیں، انجوائے کیا جا رہا ہے. اللہ اپنی جو ہے ان کو برابر حفاظت کرتا ہے ان کی، اور ان کو یہ جو ہے کافر، ان کو اللہ دیتا ہے تھوڑا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ تھوڑا انجوائے کر لو. ان کی سزا اگر تھوڑی سی ڈیلے کی گئی ہے، یعنی اس کو تھوڑا تاخیر کیا گیا ہے، تو تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ سزا کبھی بھی نہیں آئے گی، یا اللہ بھول گیا ہے، یا وہ سزا دینا نہیں چاہتا. تاخیر ہے، ڈیلیڈ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سزا آئے گی نہیں، آف کورس آئے گی. اللہ کے پاس وقت کا کیا ہے؟ اگر کتنا بھی سال گزر جائیں، 20 30 40 50، تو وہ سال ہے کیا؟ ان سالوں کی گنتی ہے کیا؟ کچھ گھنٹے کچھ منٹوں کے برابر بھی نہیں ہے. آخرت کے جو اصلی جو دن ہے ہزاروں برس کے، ان کے سامنے یہ دن، یہ جو سال اور یہ مہینے ہے کیا؟ اسی لیے اللہ کے نزدیک یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے وہ ڈیلیڈ ہم کو لگتا ہے، اللہ کے لیے وہ ڈیلیڈ نہیں ہے. کیونکہ اللہ کو تو لگتا ہے کتنا انجوائے کرے گا بندہ، لے کر انجوائے، چل کتنے سال کرے گا، 10 20 سال. وہ 10 20 سال اللہ کے لیے کچھ منٹ بھی نہیں ہے نا. یہ ہے اللہ کا طریقہ.